بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، یہ سلسلہ درس جو چل رہا ہے ہماری اس جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ میں، یہاں کے قابل احترام منتظمین کے زیر انتظام اور ان کے تعاون سے، اسی طرح سے آپ تمام احباب کے تعاون سے، نوجوانوں کے، بزرگوں کے تعاون سے یہ سلسلہ درس کا جو چل رہا ہے، اس سلسلے کے جو دروس اس سے پہلے آپ کے سامنے آئے ہیں، ان دروس کے بعد اس وقت جو ہم ایک نئے باب میں، نئے عنوان میں داخل ہوئے ہیں، وہ عنوان جیسا کہ اس سے پہلے والے درس کے بالکل اخیر میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ ہمارے سامنے اس وقت جو دوسرا عنوان ہے وہ ہے سنتوں کو اپنی ذات پر لازم کرنا، سنتوں کو اپنی ذات پر لازم کرنا۔ مسئلہ صرف اور صرف علم کا، جان لینے کا نہیں ہے، بلکہ جان لینا نفع بخش ہونا چاہیے۔ علم جو ہے وہ علم نافع ہونا چاہیے، اور علم نافع اس وقت ہوتا ہے جب اس پر عمل کیا جاتا ہے اور اس علم کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، اس علم کو اپنی زندگی پر نافذ کیا جاتا ہے، اپنی ذات پر لاگو کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو علم نافع کی دعا فرماتے تھے۔ اللہم انی اسألوک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا، نفع دینے والے، فائدہ پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب آپ پناہ مانگتے تھے تو اس علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جو نفع دینے والا نہ ہو، یعنی علم تو آ جائے لیکن نفع دینے والا نہ ہو۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، یعنی علم جس کے مطابق عمل نہ ہو، جس کو زندگی میں نافذ نہ کیا جائے، جس کا نفع، جس کا فائدہ، جس کا ثمرہ، جس کا نتیجہ حاصل نہ ہو، ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے نفع پہنچا اس علم سے جو مجھے سکھا، جو علم تو مجھے سکھائے، جو علم تو مجھے عطا فرمائے، اس علم سے مجھے نفع پہنچا۔ اور اے اللہ تبارک و تعالی تو وہ علم مجھے سکھا جو علم میرے لیے نفع بخش ہو، اور مجھے مزید علم کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت، آپ علیہ السلام کی یہ حدیثیں، آپ کی یہ دعائیں، آپ کی یہ پناہ جو مانگنے والی حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظریاتی طور پر، ایک نظریے کے طور پر نہیں، ایک تھیوری کے طور پر نہیں کہ ہمارے پاس معلومات ہے، ہمارے پاس اسٹڈی اچھی ہے اور کافی کچھ ہمارے پاس اسٹڈی ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں، صرف جاننے کی حد تک نہ ہو، بلکہ وہ جو کچھ علم ہے، جو کچھ ہم نے جانا ہے، اس علم کو اپنی ذات پر لاگو کریں، نافذ کریں۔ عام طور پر یہ بھی عجیب و غریب ایک المیہ ہے کہ میرے بھائیو، ہم دوسرے کو بے عمل دیکھتے ہیں
تو اس کے خلاف زبان کھولتے ہیں، اس پر تبصرے کرتے ہیں اور اس کو کوستے ہیں، ٹوکتے ہیں یا اس کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن وہی مسئلہ اپنے ساتھ کہ اگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اس باب میں ہم داخل ہوئے ہیں، چونکہ اس سے پہلے 15 روز پہلے 2 ہفتہ پہلے اس موضوع کی شروعات ہوئی تھی اور آغاز کی باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش بھی کی تھیں، لیکن آج پھر ہم اس درس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس لیے یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ ہمارے سامنے جو اس سلسلے کے اقوال ہیں ہمارے اسلاف کے، امت کے ائمہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کی کسی بھی طرح سے خدمت کرنے والے علم کا کوئی بھی گوشہ، حدیث میں، تفسیر میں، رجال میں، فقہ میں، ایسے ہی میرے بھائیوں فتاوے میں، کسی بھی پہلو سے، عقیدے میں کسی بھی پہلو سے جن لوگوں نے بھی خدمت کی ہے ہمارے اسلاف نے، ان کے اقوال۔ تو اس سلسلے کا جو پہلا قول آپ کے سامنے آیا تھا وہ قول تھا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ امام اوزاعی چوٹی کے امام ہیں، چوٹی کے عالم ہیں، یمن کے ہیں۔ یہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ ندور مع السنت حیث دارت، ندور مع السنت حیث دارت، ہم سنت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جہاں بھی سنت جاتی ہے، سنت جہاں جائے ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ ہے، اور اسی لیے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا اسوہ بتاتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف پڑھنے پر اکتفا نہیں کرتے، صرف اور صرف جان لینے پر، معلومات حاصل ہو جانے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہم جب سنت کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو اب سنت جو کچھ بیان کرتی ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سنت میں جو کچھ بتایا گیا، جو کچھ اس کے اندر سمجھایا گیا، جو عقیدہ، جو منہج، جو عمل، جو کردار، جو عبادات، جو اخلاق، یا جو کچھ بھی سنت کا مضمون ہوتا ہے ہم اس سنت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ سنت بتلاتی ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ سنت میں آئے یہ کرنا ہے تو ہم کرتے ہیں، سنت میں آئے کہ یہ نہیں کرنا ہے تو ہم نہیں کرتے، سنت میں ہے کہ یہ حرام ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، سنت میں یہ ہے کہ یہ واجب ہے تو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سنت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم سنت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ساتھ وہ کس کا دیتے ہیں؟ سنت کا ساتھ دیتے ہیں۔ اپنی ہوس، اپنی خواہشات نفسانی، اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنے جذبات، اپنی بھاونائیں، اپنی تمنائیں، جو کچھ بھی ہو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ ہم سنت کا ساتھ دیتے ہیں، سنت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دار یدور کے معنی ہوتے ہیں گھومنا، جہاں جہاں سنت جاتی ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ گھومتے رہتے ہیں، جہاں لے جائے۔ میرے بھائیوں یہ وہ عمل ہے، یہ وہ اسوہ ہے، یہ وہ دستور ہے جو ان کی زندگی میں رچا بسا ہوا تھا، جو انہوں نے اپنی اس چھوٹی سی جملے میں اظہار کر دیا ہے اور اسے بیان کر دیا ہے، ندور مع السنہ۔ اچھا دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سنت کے ساتھ چلتے ہیں جہاں سنت جاتی ہے، ہم سنت کے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، جہاں جہاں وہ ہمیں لے جاتی ہے ہم وہاں وہاں جاتے ہیں۔ اس میں یہ سبق ہے کہ یہی سب کا طریقہ ہونا چاہیے۔ سنت کے بارے میں یہی طریقہ صحابہ کا تھا، یہی طریقہ تابعین کا تھا، یہی طریقہ تبع تابعین کا تھا، یہی طریقہ ہمارا بھی ہے۔ اور جب یہ پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم بھی سنت کے ساتھ ساتھ چلیں، اپنی خواہشات، جذبات، اپنے جھنڈے، اپنے بینر، اپنے باپ دادے، اپنی ریت روایت، اپنے میرے بھائیوں دادے پرکھے یا اپنے بڑے، اپنے پیشوا، اپنے امام، اپنی شخصیتیں، کچھ بھی کوئی بھی ہو، ہم سب کو بعد میں کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ سنت ہوتی ہے، ہم سنت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ ساتھ چلنے میں ضروری ہے کہ دوسرے کے ساتھ نہ رہا جائے، ساتھی جس کا بنا جائے اس کا ساتھ دیا جائے۔ جب سنت کے ساتھ چلنے کا طریقہ ہوگا
تب ہم لازمی طور پر غیر سنت کو چھوڑ دیں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، قریبی ہو، خون کا رشتہ دار ہو یا دور کا رشتہ دار ہو، ہم کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، شوہر کیوں نہ ہو، کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو، اعزاء اقارب کیوں نہ ہو، کسی کو بھی ہم خاطر میں نہیں لاتے، ہم سنت کا ساتھ دیتے ہیں، سنت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ پیغام ہے میرے بھائیوں۔ تو دیکھا آپ نے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال۔ یہ دوسرا باب بہت قیمتی ہے، یہ تو وہ کسوٹی ہے، یہ تو وہ پیمانہ ہے جس پر سب کو جانچا جا سکتا ہے، سب کو پرکھا جا سکتا ہے، اور دوسروں سے پہلے خود اپنے آپ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو پرکھا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے دعوے سنت میں درست ہیں یا نہیں ہیں، ہم اپنے دعوے سنت میں صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اپنے دعوے سنت میں سچے ہیں کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے جو پیش کر دی جائے اور بس، نہیں، یہ تھیوری نہیں ہے، بلکہ یہ دستور عمل ہے، زندگی کا راستہ ہے۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں، نبی کا طریقہ، آپ نے کہا وہ، آپ نے کیا وہ، آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کی گئی وہ، خاموشی اختیار کی وہ، آپ نے فتویٰ دے دیا وہ، آپ نے فیصلہ کر دیا وہ، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، سنت کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جاؤ۔ یہ ہے پیغام، یہ ہے پیغام میرے بھائیوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں، ہم سنت کے ساتھ چلتے ہیں جہاں جہاں سنت لے جائے۔ تو کسوٹی یہی ہے، دیکھو دعوے نہ دیکھو، دعووں کی سچائی دیکھو، دعووں کی سچائی دیکھو، اسٹیجوں پر باتیں کرتے ہوئے نہ دیکھو میرے بھائیوں، ان کے عمل میں دیکھو، ان کی زندگیوں میں دیکھو، ان کے کردار میں دیکھو، کتنے دعوے ہیں اور دعووں کی سچائی کتنی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ سلف کا اصول سنت کا ورد کرنا نہیں تھا، سنت کا وظیفہ پڑھنا نہیں تھا، سنت کی رٹی لگانا نہیں تھا، بلکہ سنت کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لینا تھا۔ کہیں بھی، کبھی بھی، کیسے بھی، منشت میں یعنی چستی کی حالت ہو تب بھی، مکرہ ناپسندیدہ لگے تب بھی، جی چاہے تو بھی، جی نہ چاہے تو بھی، ہر صورت میں ندور مع السنت حیث دارت، ہم سنت کے ساتھ ساتھ چلیں، جہاں جہاں سنت چلے وہاں وہاں ہم سنت کے ساتھ میں رہیں۔ یہ ہے دستور میرے بھائیوں، تو یہ ہے کسوٹی، یہ ہے پیمانہ۔ اب سنت سنی اتنا زیادہ اس کو بڑھا دیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی برانڈ ہے یا مثال کے طور پر کوئی ٹائٹل ہے کہ جو بھی وہ ٹائٹل لے لے اس کے لیے جنت کی شہادت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ کسوٹی پرکھ کر کے دیکھی جائے گی کہ کیا واقعی ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو لازم پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے ہیں، ہماری عبادت میں سنت ہے کہ نہیں ہے، ہمارے معاملات میں سنت ہے کہ نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں سنت ہے کہ نہیں ہے، ہماری میرے بھائیوں، اور سب سے پہلی سنت تو کہاں چاہیے؟ عبادت کے اندر چاہیے، راہ دین میں چاہیے، دین کے راستے میں سنت چاہیے۔ جو راستہ آپ نے بنایا ہو وہ راستہ شخصیت پرستی کا نہ ہو، جو راستہ آپ نے متعین کیا ہو وہ اماموں کا نہ ہو، بڑوں کا نہ ہو، پیروں کا، فقیروں کا، مرشدوں کا نہ ہو، وہ کسی ریت روایت کے نام پر نہ ہو۔ جو راستہ آپ نے بنا لیا ہے وہ آباء و اجداد کا طے کیا ہوا نہ ہو، بلکہ وہ راستہ کیسا ہو؟ وہ راستہ سنت کا راستہ ہو۔ تو اصل تو ہے میرے بھائیوں عقیدہ، اور عقیدے کے بعد یہ راستہ دین کا راستہ، اور اس کے بعد عمل کی بات آئے گی، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست۔ اس وقت سیاست کا مسئلہ بڑا ابھرا ہوا ہے، عالم اسلام کے اندر خاک و خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس وقت بھی بڑی بے اعتدالی چل رہی ہے، بڑی بے اعتدالی، اور اتنا زیادہ اس حوالے سے بڑھ چڑھ کر کے باتیں کرنے والے، بڑھ چڑھ کر کے لکھنے والے، سوشل میڈیا پر ہمیشہ بنے رہنے والے، ایسے کتنے نام اور ایسے کتنے ٹائٹل اور ایسی کتنی شخصیتیں اور ایسے کتنے دھڑے، ایسے کتنے گروہ اور گروپس آپ کو ملیں گے جو اس موقع پر اسی سنت کے راستے کو نہ جاننے کی وجہ سے یا جان کر انجان بننے کی وجہ سے یا اسے عمل میں نہ لانے کی وجہ سے کسی مادے کی سبب، کسی سیاست کے سبب،
کسی جھنڈے کے سبب، کسی فکر اور نظریے کے سبب کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن عمل میں سنت کو نہ لانے کی وجہ سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، نہ جانے اس امت کو، بھولی بھالی امت کو، نہ جانے کس ڈگر پر ڈال دینا چاہتے ہیں۔ قوم کے لوگوں کو، وطن عزیز کے مسلمانوں کو، دنیا کے خطے میں رہنے والے مسلمانوں کو نہ جانے کون سا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ کیا ہے راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا ہے راستہ سنت کا؟ کیا تعلیمات ہیں سنت کے اندر؟ کیا ہدایات ہیں سنت کے اندر؟ اسے جاننے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے شروع میں آپ سے عرض کیا، یہ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ایسا جامع قول ہے، ایسا شامل قول ہے، عقیدے سے لے کر، ایمان سے لے کر، عبادات سے لے کر، میرے بھائیوں منہج اور راستے سے لے کر، خواہ اس کا تعلق اب سیاست سے ہو، اس کا تعلق لین دین سے ہو، اس کا تعلق شادی بیاہ نکاح طلاق سے ہو، اس کا تعلق اخلاق و کردار سے ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے سے ہو، سنت کے ساتھ ساتھ چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سنت کے ساتھ ساتھ چلنا ہماری ذمہ داری، جہاں سنت لے جائے، پسند آئے نہ پسند آئے، جذبات کو کچلنا پڑے کچل دیا جائے، لیکن سنت کو پیشانی پر سجا لیا جائے، کیونکہ یہی راستہ ہے جنت کا، یہی راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا، رضوان کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فلاح و کامرانی کا، دنیا میں امن و امان کا، دنیا میں عافیت کا، یہی راستہ ہے سنت کا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ جذباتی باتیں نہ سنیں، جذباتی باتیں نہ پڑھیں، اور اس کے پیچھے نہ بھاگیں۔ آپ کو یہ کسوٹی ہے، سنت کے ساتھ چلیں گے ہم، جہاں جہاں سنت ہمیں لے جائے گی، یہاں بھی سنت کی تلاش کرو۔ کیا فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے میں سنت سے آزاد ہو جاؤ گے؟ کیا دنیا کے اندر جو جنگ و جدال کا ماحول پیدا ہوگا، یا ہو رہا ہے، ہوا ہے، ہو چکا ہے یا ہوگا، کیا ان حالات میں ہم سنت کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، سنت کی رہنمائی ہر ہر قدم پر، حیث دارت، جہاں بھی سنت لے جائے گی وہاں ہم سنت کے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ کیا ہے راستہ سنت کا؟ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیا ہے سیرت؟ کیا ہے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہمیں اس کو جاننے کی، پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ آپ سے ایموشن کی بات کرتے ہیں، جذباتیت کی بات کرتے ہیں، مار دھاڑ کے لیے نکلنے کی بات کرتے ہیں میرے بھائیوں، اور اس جنگ کی آگ میں کود جانے کی بات کرتے ہیں، اسی کو دین کا معیار پیمانہ قرار دیتے ہیں، اصول نہیں سمجھتے، ضابطہ نہیں سمجھتے، سنت کی رہنمائی نہیں جاننا چاہتے، بلکہ اپنی جذبات کی رہنمائی کے پیچھے ہوس اور خواہشات کی غلامی کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کا انجام نہ تو دنیا میں درست ہوگا، اچھا ہوگا، نہ آخرت میں درست ہوگا۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، جذباتیت ہمیں کہیں بھی لے جا سکتی ہے، لیکن سنت ہمیں کامیابی کی راہ پر ڈالتی ہے۔ کامیابی کے لیے سنت کا راستہ چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حالات کتنے بھی نازک کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں سب سے بڑی ذمہ داری یہ سمجھنی ہے کہ سنت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے، نبی کا راستہ کیا ہے، نبی کی ڈگر کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن گام کہاں ہے، اس پر چلنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 13 سالوں میں اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اتنی آزمائشیں آپ نے جھیلی ہیں، آپ نے، آپ کے صحابہ نے، مردوں نے، خواتین نے، بچوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے مانگ بھی کی کہ جہاد کی اجازت دی جائے، ہم کب تک ظلم برداشت کریں، کیوں نہ ہم نکل جائیں، کیوں نہ ہم لڑیں، کیوں نہ ہم ہتھیار کا استعمال کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے وہ راستہ جو بعد میں سکھایا، وہ راستہ جو بعد میں سمجھایا، وہ راستہ اس سے پہلے نہیں سمجھایا۔ 13 سالوں تک جو راستہ تھا اسی راستے پر چلتے رہے صحابہ کرام۔ جب وہ حالات بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، تب آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی سنت میں ڈھل جانے کے بعد آپ نے اسے اپنی امت کو بتلا دیا۔ اس لیے جیسے جب حالات، شرائط، ضوابط، اصول ساری چیزیں پائی جائیں گی تو جہاد واجب ہوگا، اس سے پہلے جہاد واجب نہیں ہوگا، کیونکہ 13 سال تک جہاد کرنا منع تھا، 13 سال تک جہاد پر بین تھا، چاہت کے باوجود بھی جہاد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
تو جیسے جہاد کرنا دین ہے شرائط ضوابط کے ساتھ، ایسے ہی شرائط ضوابط نہ پائے جائیں تو جہاد سے رک جانا دین ہے۔ یہ سنت ہے، جو نبی کا راستہ ہے اسی راستے پر چلنا ہے۔ ہمارے جذبات کچھ بھی کہیں، ہماری چاہتیں کچھ بھی ہوں، لیکن ہم پابند ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس بات کو سمجھیں میرے بھائیوں، کسی کے جذبات میں آ کر، کسی کے بہکاوے میں آ کر کے، کسی کی جذبات کی بولی سن کر کے، قلم دیکھ کر کے، پڑھ کر کے کسی بھی طرح سے قدم نہ اٹھائیں، بلکہ سنت کا راستہ آپ کو جاننا ہے، اور سنت کا راستہ سنت کے علماء سے آپ کو ملے گا۔ سنت کے راستے کی رہنمائی علماء سنت کریں گے، اور جو علماء سنت نہیں ہیں، نفس پرستی کی طرف چلنے والے، عقل کی میرے بھائیوں، عقل کی کسوٹی کو سب کچھ سمجھنے والے جو لوگ ہیں، وہ آپ کو سنت کا راستہ نہیں بتلائیں گے، وہ آپ کی عقل سے، آپ کے جذبات سے کھیلنے کا کام کریں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ جو کچھ ہمیں بتلا رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، کیا یہ راستہ سنت کا راستہ ہے؟ اگر یہ سنت کا راستہ ہے پروف کر دو، ہم آگے بڑھ جائیں گے، ورنہ ہمیں اس طرف نہ لے جاؤ۔ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہیں، اللہ کے کلام اور نبی کی سنت کے۔ امت کے اسلاف نے اس سنت کو، قرآن کو، سنت کو اپنی زندگی میں ڈھالا ہے، اس کا پورا نمونہ اور اس کی پوری روشنی ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے ہمیں اسی کی پابندی کرنا ہے، ہمیں اس سے آزاد ہو کر کے کسی طرح کی جذباتیت سے میرے بھائیوں، عقل پرستی سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ اچھا، اس کے بعد اگلا والا جو قول تھا، انہی کا قول امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ تھا کیا؟ علیک بآثار السلف، اور اچھی طرح سے اس کو بھی غور کر لو، علیک بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول۔ آپ غور کریں ان اقوال پر اور دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے کتنی خیرخواہی اور کتنا نصح کا جذبہ امت کے لیے اپنے دلوں کے اندر رکھا تھا، کتنی عظیم الشان باتیں، کتنی پیاری باتیں۔ اور خاص طور پر یہ جو قول ہے، یہ قول ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو چمک دمک دیکھ کر کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، گرم گرم باتیں میرے بھائیوں، جس سے خون میں میرے بھائیوں گرمی پیدا ہو جائے، اور جذبات کی باتیں جو ذہن و دماغ کو اپیل کرتی ہیں، ایسے نوجوانوں کے لیے قول بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، سب کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، خاص طور پر ان عزیز نوجوانوں کے لیے جنہیں یہ عقل پرست لوگ ہے نا اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اور یہ قول اچھی طرح سے ذہن میں بچائیں، بلکہ اس کو یاد بھی رکھیں، جب بھی کوئی کہے تو اسے پیش کر دیں تاکہ آپ دلیل کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کیا کہا؟ علیک بآثار السلف۔ امام اوزاعی کہتے ہیں سلف کے آثار کو، سلف کی راہوں کو، سلف کی حدیثوں کو، سلف کے نشانات قدم کو لازم پکڑ لو۔ آثار اثر کی جمع ہے، اثر کے معنی ہوتے ہیں نشان قدم، جس راہ پر سلف چل رہے تھے اسی راہ پر تم بھی چلو، جہاں جہاں سلف نے قدم رکھا وہاں وہاں تم بھی قدم رکھو، انہی قدموں کے نشان پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور اس کو لازم کر لو، اس کو لازم کر لو۔ تو آئی بات کس کی بھائی؟ کس کے قدم پر قدم رکھنا ہے؟ اسلاف کے قدم کے نشانات پر قدم رکھنا ہے۔ آج کا، کل کا، صبح کا، شام کا، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100، 200 سال پیچھے والے نہیں، آپ کو سلف کے آثار قدم پر قدم رکھنا ہے، سلف کے نشان قدم کی تلاش کرنی ہے، اور سلف کے نشان قدم پر قدم رکھنے سے پہلے سلف کے نشان قدم کی تلاش کرنی ہوگی کہ وہ ہے کہاں نشان قدم، اس نشان قدم کی تلاش کرو میرے بھائیوں۔ اس کے لیے آپ کو سنت کی طرف آنا ہوگا، سنت میں آپ کو ملے گا، سنت اللہ کے نبی کی، سنت صحابہ کی، سنت تابعین کی، سنت تبع تابعین کی۔ میرے بھائیوں یہ ہمیں ملے گی کہاں؟ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور نبی کی سنت کا تذکرہ ہوگا، وہیں پر آثار سلف کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، مستقل کتابیں، آثار سلف اکٹھا کیے گئے،
اور اس کو جاننے کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کتابوں کے ریفرنس جاننا چاہتے ہیں تو جو کتاب آپ کے سامنے ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کے اندر جو اقوال آ رہے ہیں اس کے حوالوں میں جن کتابوں کے نام دیے گئے ہیں وہ آثار سلف کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ آثار سلف آپ کو ملیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ ان کتابوں کے ناموں کو یاد رکھیں جہاں سے یہ اقوال سلف کے نوٹ کیے گئے ہیں، وہ کتابیں آپ کو سلف کے آثار بتلائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، سلف کے آثار پر نقش قدم پر چلو، لازم پکڑو۔ لازم پکڑو یعنی کسی اور کے راستے پر نہیں چلنا ہے، کسی اور کے نشانے قدم پر قدم نہیں رکھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ سلف کے نشانے قدم پر قدم رکھنا ہے۔ آگے کیا کہا آپ دیکھیے، وَإِن رَفَضَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ تمہیں ریجیکٹ کر دیں، اگرچہ تمہیں لوگ دھتکاریں، لوگ تمہیں پھٹکاریں، لوگ تمہیں بھگا دیں، میرے بھائیو آپ کے ساتھ کوئی بھی سلوک کیا جائے، آپ کو تانا دیا جائے، آپ کو کوسا جائے، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، آپ کو دھتکار پھٹکار لگائی جائے، آپ کو مختلف انداز کے القاب سے نوازا جائے، آپ کو مختلف انداز سے زد و کوب کیا جائے، یعنی پھٹکار ڈانٹ پھٹکار کی جائے، یاد رکھیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ صحابہ، تابعین، تابعین کے راستے پر لازمی طور پر چلتے رہنا ہے۔ لوگوں کے ڈانٹ پھٹکار سے، لوگوں کے تانو تشنی سے، لوگوں کے ریجیکشن، بائیکاٹ کر دینے سے، الگ کر دینے سے، بے سہارا چھوڑ دینے سے آپ متاثر نہ ہو جائیں۔ آپ کے ساتھ لوگوں کا کچھ بھی سلوک ہو، آپ کو چاہیے کہ صحابہ، تابعین، تابعین کے آثار کو لازم پکڑ لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ سلف کے آثار کو لازم پکڑو، وَإِن رَفَضَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ تم کو کیا کر دیں؟ تم کو ریجیکٹ کر دیں، تم کو قبول نہ کریں، تم کو قبول نہ کریں، میرے بھائیو تب بھی کیا کرنا ہے آپ کو؟ صحابہ کرام، تابعین یعنی سلف کے راستے کو لازم پکڑنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوگا آپ کے ساتھ، ایسا ہوگا، آپ کو ریجیکٹ کیا جائے گا، آپ کو دھتکارا جائے گا، پھٹکارا جائے گا، آپ کو ایک دم الگ تھلگ کر دیا جائے گا، ایسے پروپیگنڈے آپ کے ساتھ کیے جائیں گے اور آپ کو بدنام کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم تو اکیلے رہ گئے، ہم تو تنہا رہ گئے، کوئی ساتھی نہیں ہے، راستے کا کوئی راہی نہیں ہے ہمارے ساتھ میں، ہم تو اکیلے ہو گئے، بیگانے ہو گئے۔ اس کی پرواہ آپ کو نہیں کرنی ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ کو سنت کی راہ پر چلنا ہے، سلف کی راہ پر، ان کے نقش قدم پر چلتے رہنا ہے۔ میرے بھائیو آگے دیکھیے، اس کے بعد اگلا نقطہ، یہاں دو باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ ایک تو پہلا جملہ کیا ہے؟ سلف کے آثار کو لازم پکڑو، سلف کے نشان قدم کو لازم پکڑو۔ اب سلف کے نشان قدم کو لازم پکڑیں گے تو لوگ آپ کو دھتکاریں گے، آپ کو قبول نہیں کریں گے، کیا چاہیں گے آپ سے؟ سلف کے آثار پر چلیں گے تو آپ کو قبول نہیں کریں گے، آپ سے کیا چاہیں گے وہ؟ اس کا تذکرہ آگے ہے۔ کیا کہا میرے بھائی؟ کہا وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، اور لوگوں کے اپنے آرا کو، لوگوں کی جو اپنی رائے، میری رائے، میری سوچ، میرا نظریہ، میرا ڈیسیزن، میرا فیصلہ، میری اوپینین، میری سوچ، یہ جو لوگوں کے آرا ہیں، اس نے کہا، اس نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے لکھا، فلاں نے اسٹیٹمنٹ دیا، فلاں نے بیان کیا، فلاں کا بیان آیا، یہ لوگوں کے آرا ہیں، لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کی سوچ ہے، ان کی اپنی عقل کی اپج ہے۔ کا خبردار، لوگوں کی رائےوں سے بچ کر کے رہنا، لوگوں کی رائے نہیں پکڑنا ہے، صحابہ تابعین کا راستہ پکڑنا ہے، اس کی رائے، اس کی۔ اب یہ جو رائے کی بات آتی ہے نا، تب آپ کو ایک نقطہ سمجھ میں آئے گا۔ رائے دینے والے مفکرین ہوتے ہیں۔ رائے کون دیتے ہیں بھائی؟ رائے دینے والے مفکرین ہوتے ہیں، جن کے پاس لاجک بہت ہوتی ہے، فکر بہت کرتے ہیں، غور بہت کرتے ہیں، دماغ بہت لگاتے ہیں، اور اپنی دانشوری کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ آپ کو رائے دیتے ہیں، تو لوگوں کی رائے پر نہیں چلنا، مفکرین کے
آرا پر نہیں چلنا ہے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سلف امت کے نقش قدم کی پیروی کرنی ہے۔ بڑے بڑے مفکرین کی بات چلتی ہے، فلاں مفکرین، فلاں مفکر، فلاں مفکر، فلاں مفکر۔ میرے بھائیوں، مفکرین کے پیچھے نہیں چلنا ہے آپ کو، بلکہ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ آپ کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر قدم رکھ کر کے چلنا ہے۔ آراء الرجال، لوگوں کے آراء، لوگوں کی رائے، سوچ، ان کا نظریہ، ان کی لاجک، ان کی دانشوری، اس کو کیا کرنا؟ ایاکا، خبردار، اس سے بچ کر کے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قول اسی طرح سے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ علیکم کہا تھا، امام اوزاعی نے کہا علیک بآثار السلف۔ وہاں جمع کا صیغہ تھا، یہاں واحد کا ہے، لیکن ہے علیک۔ اور آگے کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ دین کے اندر نئی نئی باتیں آئیں گی، اس کی رائے، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی اس طرح سے بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ ایاکا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان نئی نئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ امام اوزاعی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، لوگوں کی اپنی آراء، لوگوں کی اپنی رائے، قیاس، نظریہ، سوچ، دماغ، دانشوری، ان سب سے کیا کرنا؟ ایاکا، بچ کر کے رہنا ہے۔ اب آگے جملہ کیا کہا؟ وَإِن زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ، گرچہ وہ رائے والے، عقلیں، اپنی عقلوں سے بات کرنے والے اور آپ کو اپنی رائے اور عقل دینے والے، اگرچہ آپ کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے، چکنی چپڑی باتوں سے کتنا ہی زیادہ آپ کو رنگ برنگی باتیں کرنا شروع کر دیں، ایسی باتیں جس کو دیکھ کر کے آپ موہ ہو جائیں، ایسی باتیں جو آپ کے دل کو چھو لیں، ایسی باتیں جو آپ کے ذہن میں اتر جائیں، ایسی باتیں جو آپ کے، میرے بھائیوں، آپ کو جچیں اور آپ کو راس آ جائیں اور آپ کو لگے کہ اس سے اچھی بات تو کچھ نہیں ہو سکتی، گرچہ ایسا آپ کو لگے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، تبع تابعین کا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کی اپنی آراء ہیں۔ کتنی بھی خوبصورت ہے تو کیا ہوا، کتنی بھی اچھی بات ہے تو کیا ہوا، ہمیں کسی کی بات کو، کسی کی رائے کو، کسی کی عقل کو، کسی کی دانشوری کو نہیں فالو کرنا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بلکہ ہمیں علیک بآثار السلف، تمہیں سلف صالحین کے نشانات قدم پر لازمی طور پر چلنا ہے، لازم پکڑنا ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ دوسرا پہلو بھی آپ غور کر لیں۔ وہاں کیا فرمایا تھا؟ وہاں کہا تھا اگرچہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں، تمہیں قبول نہ کریں، تمہیں دھتکار دیں، پھٹکار دیں، سلف کے راستے پر چلنے کی وجہ سے، تب بھی تم کیا کرو؟ سلف کے آثار پر چلو۔ اور یہاں کیا کہا؟ لوگوں کے آراء کو چھوڑ دو، لوگوں کی رائے مت لو کبھی بھی، اگرچہ وہ آپ کو کتنی بھی اچھی رائے تمہارے سامنے پیش کریں۔ زخرفوہ لک بالقول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتنا بھی اس کو خوبصورت بنا کر کے پیش کریں، کتنا بھی اس کو ملمہ سازی جس کو کہا جاتا ہے، بہت چمک دمک کے ساتھ، ہے نا، آراستہ کر کے، مزین کر کے پیش کریں، اپنی چکنی چپڑی باتیں، ہے نا، پیش کر کے تم کو کھینچنا چاہیں، تم کو رجھانا چاہیں، تب بھی تم ان کے جھانسے میں نہ آؤ۔ لوگوں کی آراء کو نہیں ماننا ہے، سلف کا راستہ زندگی میں چلنا ہے اس کے اوپر۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ بھی ہوگا، لوگوں کی رائے آئیں گی تمہارے سامنے، یہ رائے ہے، یہ رائے ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہندوستان کے مفکر کی رائے ہے، یہ مصر کی مفکر کی رائے ہے، اور یہ قطر کی مفکر کی رائے ہے، اور یہ شام کے مفکر کی رائے ہے، اور یہ فلاں جگہ کے مفکرین ہیں۔ ان مفکرین کی رائیوں پر نہیں چلنا ہے آپ کو، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سلف کے راستے کو لازم پکڑنا ہے۔ تو دونوں باتیں یاد رکھیں، اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے کہ آپ کو سنت کی راہ پر چلنے کے لیے آپ کو دھتکار کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو پھٹکار کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو طعنے تشنیع برداشت کرنے پڑیں گے، آپ کو بہت کچھ برے القاب سے نوازا جائے گا، تحمل سے کام لینا پڑے گا، اور لوگوں کی آراء جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو بہت مزین اور آراستہ کر کے آپ کے سامنے آئیں گی۔ خطرہ ہوگا کہ آپ کہیں اس کے جھانسے میں نہ آ جائیں، آپ اس کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، آپ کے دل میں جچے، آپ کے دماغ کو اپیل کرے، آپ کی سوچ میں بیٹھ جائے،
ایسا نہ ہو کہیں. اس لیے یاد رکھیں کتنا بھی چکنی چپڑی باتیں کریں, کتنا بھی آراستہ کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کریں, آپ کو لوگوں کی آرا پر نہیں چلنا ہے. تو یہ بات یاد رہے کہ دونوں جگہ آپ کا امتحان ہے. سنت پر چلنے کے راستے میں آپ کو دھتکار و پھٹکار کا سامنا کرنا پڑے گا, اور لوگوں کے آرا میں آپ کو بہت مزہ آئے گا, بہت اچھا لگے گا بظاہر, بہت آپ کے جی کو, آپ کے دل کو جچے گی وہ باتیں, لیکن یاد رہے کہ وہ چیز آپ کے لیے دنیا کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں. اس لیے آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا جناب, تو آپ یہ قول یاد رکھیں, یہ دونوں چیزیں ہوں گی. ہمارے اپنے عزیز نوجوان خاص طور پر, اور ایسے بہت سارے لوگ, چاہے خواہ وہ جوان ہوں, نوجوان ہوں یا جوان ہوں یا اس سے بڑی عمر کے ہوں, میرے بھائیوں, اگر وہ سنت کے علماء سے قریب نہیں ہیں, علم دین سیکھنے سکھانے کے میرے بھائیوں جو اصل سورسز ہیں, یعنی وہ علماء جو خالص کتاب اللہ کے علماء ہیں, وہ علماء جو خالص سنت کے علماء ہیں, جو خالص امت کے صحابہ تابعین تبع تابعین کی سیرت اور ان کی زندگی کو اپنا آئیڈیل دستور سمجھتے ہیں, اس کے مطابق علم حاصل کرنا, اس کے مطابق عمل کرنا, اس کے مطابق دعوت دینا, اس کے مطابق تعلیم کا کام کرنا, اس کے مطابق لکھنا, اس کے مطابق میرے بھائیوں رہنمائی کرنا, گائیڈ کرنا, ایسے علماء سے جو لوگ وابستہ نہیں ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. کوئی چکنی چپڑی بات کرتا ہے, بہکا لے جاتا ہے, کوئی بہت زیادہ مزین آراستہ خوبصورت باتیں کر کے اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے, اپنی بات پر فریفتہ کر لیتا ہے, اور پھر ہوتا یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدمی اپنی دنیا بھی خراب کر لیتا ہے اور آخرت کا انجام بھی اللہ کے حوالے ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ہدایت کو, اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیں, اور یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ یہ چیز ہمارے لیے دنیا میں آخرت میں حد درجہ قیمتی بات ہے, جو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک قول اور آپ کے سامنے ہے, ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی. امام ابراہیم الحربی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں, اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, سنت کو اپنی زندگی میں اپنی ذات پر لاگو کرنا ہے, لازم کرنا ہے, صرف نظریہ نہیں, صرف تھیوری نہیں, بلکہ سنت کو, سنت پر عمل کرنا ہے, سنت کی تنفیذ کرنی ہے. ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ينبغي للرجل اذا سمع شيئا من آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتمسك به. ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں آدمی کو چاہیے کیا, اذا سمع شیئا, جب وہ سنے کچھ بھی, اذا سمع شیئا من آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سلف سنت کے لیے, حدیثوں کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے, اس میں سے ایک لفظ کیا ہے, یہ لفظ بھی آداب. جب آدمی پر واجب ہے, آدمی کو چاہیے کہ کیا کرے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کچھ بھی سنے, کوئی ایک سنت نبی کے سامنے آ جائے, ایک اسوہ سامنے آ جائے, ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آ جائے, سن لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کہا ہے, تو کیا کہتے ہیں ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں ان یتمسک بہ, آدمی کو چاہیے کہ اسے بالکل مضبوطی سے اپنے پلے باندھ لے. یہ سلف کا راستہ ہے. ہم لوگ, یعنی ہم لوگ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری میرے بھائیوں جو مسلم بستی ہے, مسلم آبادی ہے, اسلام کے نام لیوا مختلف فرقوں میں, مختلف ٹولیوں میں, مختلف دھڑوں میں, مختلف افکار, مختلف نظریات کے رکھنے والے, آپ کو عجیب و غریب منظرنامہ دیکھنے کو ملے گا. کیا ہے میرے بھائی, کیا ہے, سنت کی بات چل رہی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات آپ کے سامنے آ جائے, کوئی بھی بات آپ سن لیں, اذا سمع, جب بھی سنے, ان یتمسک بہ, تو اسے چاہیے کہ مضبوطی سے تھام لے, مضبوطی سے تھام لے. تمسکوا بہا, کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے,
تمسکوا بہا، اس سنت کو بالکل مضبوطی سے تھام لو۔ تو تمسک ہونا چاہیے، تمسک، مضبوط پکڑنا ہے سنت کو، ایسے نہیں ڈھیلا ڈھالا، جہاں جب سمجھ میں آیا لیا، جہاں جب سمجھ میں آیا چھوڑ دیا اسے۔ نہیں، سنت کا حق یہ ہے کہ جب وہ آ جائے، سننے میں آ جائے، دیکھنے میں آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اسے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، یعنی زندگی میں اس پر کیا کرنا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے۔ اور ابھی آگے باتیں آئیں گی محدثین کی، ائمہ محدثین کی، اس کو سمجھانے کے لیے وہ کیا کہا کرتے تھے۔ یہاں بات کیا ہے؟ جب سنے، جب کیا کرے؟ سنے۔ سننے کی مطلب دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اب یہ اس طرح کے دروس میں آدمی سنتا ہے، کبھی خطبے میں سنتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے کسی کتاب کے اندر۔ جب بھی سنت کے بارے میں اسے علم ہو، سن کر کے، دیکھ کر کے، پڑھ کر کے، تو کیا کرے؟ وہ اسے مضبوطی سے تھام لے۔ لیکن امام ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے، یہ مخاطب ہیں ان لوگوں سے، مخاطب ہیں ان لوگوں سے جو علمی حلقات میں بیٹھنے والے تھے، جو حدیث کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ہے نا، حدیث کی مجلسیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا جو درس ہوتا تھا، ہے نا، محدثین کی مجلس تحدیث لگتی تھی، ان شاگردان کو، ان کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اذا سمع شیئا، جب بھی کچھ بھی سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے، کیا کرنا چاہیے اسے؟ ان یتمسک بہ، تو اسے مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ آدمی 4 حدیث سن کر کے گیا ہے، اب ان 4 حدیثوں کو اپنے پلے باندھے، ان پر جب جیسے عمل کرنے کا موقع آئے فوراً کیا کرے؟ اسے عمل میں لائے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی حدیث ہو جس پر ابھی عمل کا موقع نہیں ہے، یہاں سے گھر جائیں گے، آفس میں جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے تو عمل کریں گے۔ اس حدیث کا تعلق سفر سے ہے، سفر میں جائیں گے تو عمل کرنے کا ٹائم آئے، لیکن کرنا کیا ہے؟ اسے اپنی زندگی میں مضبوطی سے تھام لینا ہے، اسے پلے باندھ لینا ہے۔ تو یہ بات یاد رہے۔ اور شیئن کہا، شیئن کچھ بھی، معمولی سی بات بھی، چھوٹی سی بات بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ ہم یہ نہ کہیں، چوں چرا نہ لگائیں، کیوں، کب، ایسے ویسے، فلاں وجہ ہے، ایسی وجہ ہے، اس میں ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، کوئی بھی چوں چرا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ سلف کا طریقہ تھا کہ ان کے یہاں تکلف، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تکلف ہے، یعنی قبول کرنے میں، عمل کرنے میں، زندگی میں نافذ کرنے میں آگے پیچھے ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کرنا، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، چونکہ ایسا ہے، کیونکہ ایسا، اس طرح کی بات کرنا تکلف ہے۔ اس لیے بلا رکاوٹ کے، بلا تردد کے، بلا تعمل کے التمسک، مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ تو حدیثیں، سنت کا جو میرے بھائیوں ذخیرہ ہے، یہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں، اسٹڈی کر لیں اور بہت نالجبل بن جائیں، لیکن زندگی میں سنت کا کوئی اثر دکھائی نہ دے۔ یہ علم نافع نہیں ہے، بلکہ علم آدمی کے اوپر حجت ہے، اس کے خلاف حجت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم علم کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، تاکہ کل قیامت کے دن وہ عمل ہمارے خلاف حجت نہ بنے، بلکہ ہمارے حق میں حجت بن جائے، کھڑا ہو میرے بھائی وہ عمل سنت کا، اور شہادت دے کہ اللہ تیرے بندے نے اس سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا، پریشانی آئی تو بھی برداشت کیا، لیکن سنت پر عمل کرتا رہا۔ لوگوں نے بہت اپنی عقل کی، لاجک کی، دانشوری کی، قیاس کی باتیں بہت سمجھائیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے ورغلانا چاہا، لیکن سنت کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ یہ ملے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ، قیامت کے دن ہمیں یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ سنت پر عمل کل ہمارے لیے حجت بن جائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے آرا سے، قیاس سے، دانشوری سے، لاجک سے، اپنی ہوس، خواہشات، منمانی سے جو باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، لوگوں کو میرے بھائیوں دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ
چونکہ آج ہمارے پاس وقت کشادہ تھا، اس لیے ابھی اس درس کا ایک حصہ مکمل ہوا ہے، اور چند منٹوں کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اس درس کا دوسرا حصہ پھر شروع کیا جائے گا، جو انشاءاللہ تبارک و تعالی اذان ہونے تک چلے گا، یعنی 8:10 سے پہلے تک۔ اس لیے یہ چند منٹوں کا بریک ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بریک کے بعد پھر اس درس سے جڑ جائیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔